ہاں تو کہا کہ رب نہیں بھیجا ہے، کہا میں کیسے مان لوں؟ آنے والے نے کہا میں خضر ہوں، اور اللہ نے کہا خضر جا میرے عبدالقادر سے کہہ دے تجھے میری قسم ہے کھا لے پیارے۔ میرا ایمان کہتا قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ میں کہتا ہوں لوگ بات کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا میم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ لمبے کرتے اور مختصر پجامے والی جماعت یہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بریلوی باتیں کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ عقل میں نہیں آتی ہیں یہ باتیں۔ میں نے کہا بے جاہل ابن جاہل ابو جہل، کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں بغداد والے سے نہ الجھنا، ان کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، تیرے جیسے لوگ ان کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں۔ بغداد والے کی کرامت کو ماننے سے انکار کیا، کہا چلو تو صحیح سنا گئے عبدالقادر کو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں، ذرا آزما کے دیکھتے گئے۔ کہا کیسے آزماؤ گے؟ کہا ایک جوان کو لٹاؤ مسحری پہ اور عبدالقادر سے جا کے کہیں گے یہ مر گیا کہ اس کا جنازہ پڑھا دو۔ کہا زندے کو لٹا کے چلیں گے، اگر انہوں نے پہلے بتا دیا زندہ کے تو مان جائیں گے پہنچے ہوئے گئے، اگر نہ بتا سکے تو پھر ان کی جم کے کھچائی کی جائے گی۔ ایک زندے کو ہٹے کٹے کو لٹایا اور لٹا کر کے مسحری پہ کفن پہنا کے لے کر کے آئے، بغداد والے کے آنگن میں رکھا۔ کہا عبدالقادر جیلانی؟ کہا جی۔ کہا بڑے پیر نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ کہا کون ہے؟ کہا ایک جوان انتقال کر گیا ہے۔ میرے غوث پاک نے آ کر کے مسحری کے آگے کھڑے ہوئے، کہا جلدی جلدی نیت کرو۔ عبدالقادر نماز جنازہ پڑھا رکھا ہے، وہ تو خوش تھے کہ لو جی دھوکہ کھا گئے ہیں، زندے کا جنازہ پڑھا رکھے ہیں۔ سرکار بغداد نے نیت باندھی ہے، دعائے میت پڑھی ہے، سلام پھیرا ہے، حجرے میں آ گئے ہیں، لوگوں نے شاباشیاں دی۔ کہا دیکھا بے وقوف بنا دیا ہے، کہا چلو اٹھاؤ اس کو، اب پتہ چلے گا جو لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں آج ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ جس جوان کو زندہ کو لٹا کے لائے تھے اب اس کو آواز دی جا رہی ہے اٹھ عبدالقادر چلے گئے ہیں، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کفن کھولا گیا، آنکھیں بند ہیں، لوگوں نے طاقت لگا دی لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ چیخیں پڑ گئی ہیں، ہاں یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو زندہ لے کے آئے تھے، یہ اٹھ کیوں نہیں لگا ہے؟ میرے غوث نے کہا تھا اب یہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کا جنازہ عبدالقادر پڑھا دو وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سرکار غوث پاک فرماتے بند کرو، اب نہیں اٹھنا اسے۔ حضور کیوں؟ کہا جنازہ عبدالقادر جیلانی نے پڑھا دیا، جیلانی نے پڑھا دیا ہے، کب اٹھے گا؟ کہا جس کی نماز جنازہ عبدالقادر پڑھا دے وہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ ہاں تو میں کہتا ہوں بغداد والے سے نہ الجھو، بریلی سے آواز آتی ہے الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ جسے بغداد والا مار دے اسے مر کے بھی چین نہیں ملتا ہے۔ مر کے بھی چین، بولو مر کے بھی چین، زور سے مر کے بھی چین نہیں ملتا ہے۔ اور میرا بڑا پیر کہتا ہے سنو، جو قادری ہو جاتا ہے وہ عبدالقادر کا ہو جاتا ہے، اور فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا جو قادری ہو اس سے جھگڑا نہ کرنا، اس لیے کہ جو قادری سے لڑتا ہے وہ قادری سے نہیں عبدالقادر جیلانی سے لڑتا ہے۔ ہاں تبھی تو میرے امام نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ ہاں جی بھائی سرکار غوث پاک کی آپ زندگی دیکھیں، مشکلیں آتی ہیں تب کمال کی۔ آج تو جھاڑے شاہ لنگاڑے شاہ ہیں، جبے شاہ چٹیا شاہ انگوٹھی شاہ جھمکے شاہ، اب تو لال کپڑے والی دلہن بھی پیر صاحب بنا پڑا ہے۔ معاف کرے اللہ بچائے، ہماری قوم اتنی اندھی ہو گئی ہے اس کو بھی دودھ سے نہلا رہی ہے۔ یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ اسے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا۔ تو آ رہے جتنی انگوٹیاں پہن کے
اگر اس سے پوچھو نماز پڑھ لی، کہہ رہا ہاں پڑھ لی، کہاں مدینے میں پڑھ کے آئے ہوں۔ روٹی کدھر کھانی ہے؟ کہا حاجی صاحب کے یہاں۔ روٹی کدھر کھانی ہے؟ کہا سرپنچ صاحب کے یہاں، نیتا جی کے یہاں، ہے نا، زمیندار صاحب کے یہاں۔ ادھر روٹی کھانی، روٹی ادھر کھائے گا، نماز ادھر پڑھے گا۔ جب نماز پڑھ کے آیا ادھری روٹی کھا کے تماشے بنا رکھے لوگ، تماشے۔ آپ سے ایک بات کہوں، مرید اس کے نہ ہونا جو ڈھونڈتے ہوئے گھر تک آ جائے، مرید اس کے ہونا جسے ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں گھس جایا کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہر پیر نظام الدین نہیں ہوتا، ہاں، اور نہ ہر مرید امیر خسرو ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ عمران بھائی برکتیں لٹ گئیں، برکتیں لٹ گئیں، کیونکہ ڈھکوسلے بازی بہت زیادہ ہے نا۔ اور اس سے کہو وضو میں فرض کتنے، کہہ رہا چلا فقیروں اور مولویوں میں کبھی بنی نہیں۔ میں نے کہا نہ بیٹے نہ، غلط بولا، ابلیس میں اور عالم ربانی میں کبھی بنی نہیں۔ بہت چڑھتا ہے۔ سنیں، خدا جس کو ولی بناتا ہے اسے علم پہلے عطا فرماتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جو عالم ہوگا وہی ولی ہوگا، چاہے اس کا علم عطائی ہو یا کسبی، یا تو خدا سینہ بسینہ عطا کرے جیسے مخدوم ماہوی کو عطا کرایا تھا، اور یا پھر درسگاہ میں بٹھا کے سکھایا جائے جیسے اعلیٰ حضرت کو عطا کرایا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بچوں، ہر پیر کے چکر میں نہ آنا۔ پیر وہی ہوگا جو مصطفیٰ والا ہوگا۔ پیر کا مطلب ہے بندے کو خدا کے قریب کر دے، اور جو بندے کو خدا سے دور کرے وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور جو اس کی بھی تقلید کرے وہ مرید نہیں، مریض ہے۔ اس کا علاج الہ آباد کے ہاسپٹل میں نہیں، بریلی کے پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے ہماری، اتنی قیمتی چیز ہے، اگر یہ نہیں تو پھر بولو کچھ بھی نہیں، کچھ ایمان ہی اصل ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے عشق مصطفیٰ۔ یہ یاد رکھیے، ایمان عشق مصطفیٰ ہے۔ بات لمبی پڑ جائے گی، میں آپ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس میں آپ سے کچھ باتیں کہتا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ میری بات کو کان کھول کے سنیں۔ ایک اصول بنا لو، جئیں گے تو حضور کے لیے اور مریں گے تو حضور کے لیے۔ یہی حاصل زندگی ہونا چاہیے، یہی حاصل زندگی ہونا چاہیے۔ دنیا پیسے کے لیے مر رہی ہے، کتنے پیسے والے آئے مر گئے۔ آپ تو جاتے ہوں گے اور آپ نے اپنے بچپن میں کتنے بڑوں کو دفن ہوتے دیکھا ہوگا، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں گے، ہے نا؟ آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں گے۔ پھول ڈالنا تو بڑی بات، بیٹھی ہوئی قبروں میں کوئی مٹی ڈالنے بھی نہیں آتا۔ بڑی بے وفا دنیا ہے، بڑی بے وفا دنیا ہے۔ زندہ وہ نہیں رہتے جو اپنے پیچھے دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، زندہ وہ رہتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ عشق رسول کا پرچم لگا کے جایا کرتے ہیں۔ ورنہ پڑھیں آپ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کو کہا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں دنیا وہابیت سے بھی کہتا ہوں، اور دنیا چکڑانویت، جبائیت، بابائیت، جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے دشمن سب سے کہتا ہوں، پڑھ کے دیکھو نا اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت پہ پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، محتاج نہیں تھے، زمین اتنی تھی کہ بدائیوں سے لے کر کے رامپور تک آپ کا زمیندارانہ تھا، اتنے بڑے زمیندار باپ کے بیٹے، لیکن زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہوئی؟ پوچھیں ان علماء سے کہ دولت پہ سال گزرنا فرض ہے، سال پورا ہو جائے تب جب زکوٰۃ فرض ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جتنی دولت آتی تھی ساری خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو اور سمجھنے کی کوشش کریے اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت کس عظیم شخصیت کا نام، کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مدینہ شریف حاضر ہوئے تو آپ اپنے شاگرد کی حویلی پہ تھے، علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے گھر پہ سرکار اعلیٰ حضرت تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رات بھر روتے رہے، یہاں تک کہ فجر ہونے والی تھی۔ جب سحری کا وقت آیا نا تو کہنے لگے
ضیاء الدین، میں نے کہا جی حضور. کہا آج سحری حضور کے روزے پہ بیٹھ کے کھانی ہے. کہنے لگے کہ آج سحری وہاں کھانی ہے. میں کہا ٹھیک ہے حضور. کہتے جب میں گیا نا اعلیٰ حضرت کے ساتھ تو کہتے ہیں کھانا پینا ہم بھول گئے. کہا کیوں؟ کہ میں نے امام کو وہاں بادب کھڑے دیکھا اور رو کے کہہ رہے تھے یار ضیاء الدین کیا حضور احمد رضا کو جلوہ نہیں دکھائیں گے؟ ضیاء الدین یار میں نے پوری زندگی بغیر دیکھے حضور پہ سلام پڑھا ہے. آج احمد رضا کا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے حضور کو دیکھے پھر حضور پہ سلام پڑھے. میں نے بن دیکھے کہا تھا حضور کی آنکھوں پہ سلام. آج میرا جی چاہتا ہے ان کی نگاہیں اٹھیں میں دیکھوں اور پھر کہوں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت روتے گئے کہتے گئے اور پھر کہتے نا اعلیٰ حضرت نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے. رو کے کہتے ہیں یار ضیاء الدین میں نے بہت بڑی چیز نہیں مانگ لی. کہاں احمد رضا اور کہاں ان کا چہرہ، کہاں احمد رضا اور کہاں ان کی زیارت. وہ دیکھ مدینے کی گلیوں میں یمن کے قطب ٹہل رہے ہیں، وہ دیکھ بغداد کے ابدال یہاں گھوم رہے ہیں، وہ دیکھ عراق ایران کی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ان کے در کی خاک چھان رہی ہیں، اور ایک احمد رضا ہے. اتنی بڑی بات کیا بیٹھا کہ آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، سرکار جلوہ دکھا دے. کہا پھر چیخ ماری اور کہنے لگے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. کہا پھر روئے اور کہنے لگے احمد رضا اپنی اوقات تو دے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہا جب اپنے آپ کو کتا کہا، اپنے آپ کو گرایا، اللہ نے سارے پردے ہٹائے، مصطفیٰ کا جلوہ سامنے نظر آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، غلام غلامانان غوث اعظم. خدا لے جائے نا مقدر سے تو کیمرے کی آنکھیں بند، یہ آنکھیں کھولنا اور پھر روتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جانا. یقین جانو انہیں حاضری کا مزہ ہی نہیں ملتا ہے جن کا دل دنیا میں لگا ہوتا ہے. حاضری کا مزہ انہی کو آتا ہے جن کا یہ عقیدہ بھی ہو، خیال بھی ہو، تصور بھی ہو کہ آج حضور مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں حضور کو دیکھ رہا ہوں. ہے نا سرکار مفتی اعظم نے کیا بات کہی تھی؟ سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا تمہیں نہ کس کام کی ہے یار. ہاں اور سرکار مفتی اعظم کو ہلکے میں مت لینا. شکر ہے ہم بریلی والوں سے پیار کرتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ہم بریلی والوں سے پیار کرتے ہیں. سرکار مفتی اعظم کی آج بھی بیٹھک موجود ہے. آپ کی بیٹھک کا ایک روشن دان راستے کی طرف کھلا ہوا تھا. ایک شخص رات میں گزر کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ روشن دان سے سفید روشنی نکل رہی ہے، جبکہ اس وقت سفید روشنی کا تصور بھی نہیں تھا. چراغوں کی لالٹین کی روشنی ہوتی تھی، اس وقت سفید روشنی کا تصور نہیں. اس نے دیکھا یہ سفید لائٹ کائی کی. لوگ سفید روشنی صرف چاند میں دیکھا کرتے تھے اور کہیں نہیں آتی تھی. جب آپ کے روشن دان سے سفید روشنی نکلی نا، اس نے دیکھا جھانک کے یہ روشنی کدھر سے. اس نے اٹھ کے جو چراغ کو ایسے کر کے چراغ اس میں کو روشن دان میں کو جھانکا نا، کیا دیکھتا ہے کہ کوئی بزرگ ہیں جو تخت پہ بیٹھے ہیں اور مفتی اعظم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی چراغ اندر نہیں چل رہا ہے. فجر پڑی آ گیا. نیند کب پڑی اس کو؟ اس نے کہا یہ کون تھا جس کا چہرہ اتنا نورانی تھا؟ آیا سرکار مفتی اعظم نے فرمایا چلم بھر کے لاؤ. کچھ لوگ منہ لگے ہوتے ہیں، منہ چڑے لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا حضور چلم بعد میں بھروں گا، پہلے ایک سوال میرا حل کر دیں. کہا کیا؟ کہا رات میں گزر کے جا رہا تھا، روشن دان سے میں نے جھانک کے دیکھا وہ بزرگ کون تھے جو اوپر بیٹھے تھے اور آپ نیچے کیوں بیٹھے تھے؟ اللہ اکبر. سرکار مفتی اعظم مسکرائے، فرمانے لگے جا جا اپنا کام کر. اس نے کہا نہیں حضور بتاؤ تو صحیح، میں نے ایسی روشنی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جیسی رات آپ کے روشن دان سے نکل رہی تھی. میرے سرکار مفتی اعظم نے ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سن، جو تخت پہ بیٹھے تھے وہ غوث اعظم تھے، جو نیچے بیٹھے تھے یہ مفتی اعظم تھے. یہ جو روشنی تھی یہ بغداد والے پیر کے چہرے سے نکل رہی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، خاندان اعلی حضرت. بڑا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے بریلی والوں کا بغداد والے سے.
ہاں گنا بھاگ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، حساب نہ لگا پاؤ گے، نہیں لگا سکتے ہو حساب۔ کیا یہ بات مفتی اعظم کی نہیں؟ آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے 2 شخص آئے، ان میں ایک پٹھان تھا، ہے نا، اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ سرکار مفتی اعظم کیا کہتے کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ میں دیا۔ پٹھان تھا تھوڑا اجڑ کا، اس نے کہا جی ابھی تو توبہ کرائیے گناہوں سے، اور ابھی جھوٹ بول رہے ہو تازہ تازہ، میرا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں، غوث پاک کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ غصہ آیا، سرکار مفتی اعظم نے اپنے سر کا رومال اٹھا کے اس کے چہرے پہ ڈال دیا، فرمانے لگے اب آنکھیں کھول اور کہہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ چیخ نکل گئی، اس نے کہا مان گیا بریلی والے، زبان تیری تھی سامنے چہرہ بغداد والے کا نظر اللہ اللہ، ہائے 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 ہائے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ بریلی ہے ہمارا، یہ بریلی ہے ہمارا، پڑھو نا آپ، یاد رکھیے گا کہ بریلی والوں کا مدینے والے کی آل سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ کھل کے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ صرف کھچڑا کھانے کے لیے آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ لکھ دیا کہ آنے والی صدیوں میں کوئی نہ لکھ پائے۔ انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، بولو سب گھرانہ نور کا۔ اور آگے کہتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہے، جو میرا امام لکھ گیا کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ اور رشتے کتنے گہرے تھے سنو، آج کے بعد بریلی والے سے پیار نہیں، خدا کی قسم اگر عشق نہ ہونے لگ جائے تو نام بدل کے رکھ دینا۔ میں بات کر رہا ہوں آج بریلی والے پہ، میں بات کر رہا ہوں آج، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہاں جب خان وادے غوثیہ کا ایک شہزادہ مفتی اعظم سے ملنے کے لیے بریلی تشریف لے آیا، سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا ازہری میاں، جنہوں نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور آگے کھل کے بات کہی تھی آپ نے، کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ آگے کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باہ ہر قادری کے لیے۔ ہے جی وہ میرا مرشد، جب آتے ہوئے دیکھا نا کہ کوئی بغداد کا شہزادہ آیا، دوڑ گئے، جا کے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ جی شہزادے دیکھو ادب دیکھو بغداد والوں کا، وہ سے پاک کی آل کا کوئی شہزادہ بریلی میں گھوم رہا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے انگلی پکڑ لی، کہا شہزادے کچھ تو ہمیں بھی دے جاؤ۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تاج الشریعہ کا اور کہنے لگے شہزادے تمہیں ہم سے لینے کی ضرورت نہیں، جتنا غوث پاک سے ہمیں ملا تھا وہ ہم نے سارا مفتی اعظم کو عطا کر دیا ہے، اب ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا تمہیں عطا ہونے والا ہے۔ دروازے پہ مہمان آ گئے، ان پرندوں کو دیکھ کر کے توڑ کے اندر جاتی تھی، مٹی بھر دانے لاتی تھی، ان پرندوں کو ڈال دیتی تھی۔ آپ کہو کہ کیا ہوتا ہوگا، ان کی چونچوں میں دانے کتنے تھے، اس کی مٹی میں کتنا دانا آتا ہوگا۔ وہ 8 دانے پرندوں کو ڈالتی تھی، وہ 4 دانے کھا کے جاتے تھے، مگر خدا کی قسم کھاتے 4 دانے تھے، اور رزق کی برکت کی دعائیں 7 پشتوں کو دے کے جایا کرتے تھے۔ زندہ آباد۔ کھلانے کے عادی بنو، کوئی نہ مل سکے پرندوں کو کھلاؤ، چونٹیوں کو کھلاؤ، کتوں کو کھلاؤ، ہے نا، ڈال کے تو دیکھو۔ رزق اس کا نہیں بڑھتا جو چھپا کے کھاتا ہے، رزق اس کا بڑھتا ہے جو بانٹ کے کھاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، رزق اسی کا بڑھتا ہے جو بانٹ کے کھاتا ہے۔ سرکار بغداد کو آپ دیکھیں، صبح سے شام تک جتنی دولت ہوتی تھی ساری لٹا دیتے تھے، ساری لٹا دیتے تھے، ساری، شام تک ایک سکہ بچا کے نہیں رکھتے تھے، ایک سکہ بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ معاف کیجئے گا بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، آج تو بھانجا ہاسپٹل میں ہو، بھانجی کو بلڈ کی ضرورت ہو تو سگا ماموں فون بند کر لیتا ہے، کہیں بہن پیسہ نہ مانگ لے۔ ہاں میں یقین جانے یہ دل بڑا دکھا ہوا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو کس نہج پہ بات کرتا ہے، کس کتاب میں پڑھا؟ میں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں، میں نے لوگوں کے چہرے پڑھے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ آج محفل میں جا کے بیٹھو، لوگوں کے کپڑے بڑے نئے ہوتے
ہے شان و شوکت پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر دل میں ہلچل ہوتی ہے اور خود سے پوچھ رہے ہوتے ہیں سکون کدھر ملے گا، سکون کدھر ملے گا۔ آج کئی بندے کو سکون نہیں ہے، سچی مانے سکون نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دل کے بڑے چھوٹے ہو گئے۔ میں نے بہنوں کو بھائیوں کے دروازے سے رو کے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، رو کے پلٹتے ہوئے دیکھا۔ ایک بہن نے نا اپنی زمین بھائیے کو دے دی تھی۔ میں نام نہیں لوں گا، لوگ برا مان جاتے ہیں کہ تو ہمارا ذکر کر بیٹھا، کبھی ملنا ہو تو مجھے بتانا، میں ایڈریس دوں گا۔ بہن کے شوہر کو کچھ تکلیف ہوئی، اسے پیسے کی ضرورت تھی، اسی بھائی کے دروازے پہ گئی جس کو 20 بیگھے زمین دے کے آئی تھی، 20 بیگھے زمین، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا تھا بھیا دروازہ کھول۔ بھابی نے منہ بگاڑ کے دروازہ کھولا، کہا بھیا کہاں ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا آج میرے شوہر کی زندگی داؤ پہ لگ گئی ہے، تھوڑی مدد کے لیے آئی ہوں، مجھے 2-4 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو سگے بھائی نے دھکا دے کے کہا تھا تیرے شوہر کی زندگی کی ٹھیکیداری ہماری نہیں ہے۔ جب اس کنڈیشن میں بہنیں روتی ہوئی جانے لگ جائیں تو سمجھ لینا تم نے بہنوں کو دھکا نہیں دیا، خدا کی رحمتوں پہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہم سگی بھانجیوں کے لیے فون بند کر لیتے ہیں کہ کوئی پیسہ نہ مانگ لے، کوئی کچھ نہ مانگ لے، نہ بند نہ کرو۔ اللہ بھیجتا اسی کے دروازے پہ ہے کہ جس کو خدا عطا فرمایا کرتا ہے، ورنہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اس کے دروازے پہ تجھے کھڑا کر دیتا۔ تجھ میں کون سی ایسی عبادت کا کمال تھا جو اللہ نے تجھے دینے کے لائق بنایا؟ اس نے کیا اللہ کا بگاڑا تھا جو وہ تیرے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا اس کو؟ نہیں، نہ تو نے سجدے کر کے اس کا کچھ بنایا ہے اور نہ اس نے ناشکری کر کے اس کا کچھ بگاڑا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جسے جو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اتنی سی عمر میں لوگوں کو امیر سے غریب ہوتے دیکھا ہے اور غریبوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دے، دل بڑے کر لو۔ سرکار بغداد کو آپ دیکھیں، سرکار غوث پاک کو دریا پار کرنا ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک غریب روتا ہوا ملا، فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی بڑی ضروری چیز تھی، مجھے دریا پار کرنا تھا، لیکن یہ جو کشتی چلا رہا ہے نا اس نے مجھے دھکا دے کے کشتی سے اتار دیا۔ میرا بڑا پیر کہتا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا کرایہ دے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے فری اتار دے، مجھ پہ دینے کو کچھ نہیں۔ اس نے کہا تیرے باپ کی کشتی ہے؟ کہا اس نے تانے دیے، اتار دیے۔ میرا پیر آگے نہیں بڑھا۔ سرکار بڑے پیر نے شاگرد سے کہا دوڑ کے جا، میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے۔ دوڑ کے گیا، 100 سکے تھے سونے کے اس کے اندر۔ آج پیسے کاغذ کے، تب پیسے سونے کے ہوتے تھے۔ آج تو مر جائے گا ایک سونے کے سکے کے لیے، سگے بھائی کا گلا کاٹ دے گا آدمی، سگے بھائی کا گلا کاٹ دے گا ایک سونے کے سکے کے لیے۔ بغداد والے نے 100 سکے سونے کے منگائے، 100، اور تھیلی بڑھائی کشتی والے کے آگے۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ کہا رکھ لے۔ کہا حضور کیوں اتنے سارے سکے؟ میرے بڑے پیر نے کہا کہ آج تو نے اس غریب کو اس لیے کشتی سے اتار دیا کہ کرایہ نہیں تھا۔ کہا یہ سکے سارے رکھ لے اور تیری آخری سانس تک کے لیے دے رہا ہوں، آج کے بعد کوئی غریب آ جائے اور دینے کو کرایہ نہ ہونا تو دھکا مت دینا۔ علی کا بیٹا تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے آج کے بعد کوئی بھی غریب آئے اسے عبدالقادر کے پیسے سے دریا پار کرا دیا گا۔ تو کبھی کسی ڈوبتے کا سہارا بنو، کبھی کسی ٹوٹتے کا آسرا بنو، کبھی کسی کمزور کی طاقت بن کے دیکھو، پھر اللہ تمہیں کتنا نوازتا ہے، اتنا دے گا کہ نسلوں سے سوارا نہیں جائے گا۔ یہ میرے بغداد والے پیر کا دیا ہوا سبق ہے۔ ان کے دروازے پہ جب کوئی آتا تھا تو خالی، زور سے سارے بولنے خالی، زور سے خالی نہیں جاتا تھا، جو آیا لے کر کے گیا۔ کیوں؟ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ہاں جی، یہاں سے آج تک کوئی خالی لوٹا نہیں ہے۔ تو ہم بھی آج کی اس محفل میں بغداد والے کے آگے جھولی پھیلائیں اور کہیں وہ کرم کی بھیک عطا کرو کہ جس سے دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، ہے نا؟ آج بڑے پیر کا یہ سبق یاد رکھیں کہ دروازے پہ جو آئے گا خالی خالی نہیں جائے گا، خالی۔ جتنے ماننے والے بزرگوں کو وہ بولیں خالی نہیں جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں 11ویں منانے کے لیے بھگونا ضروری نہیں بریانی کا، توشہ شریف ضروری نہیں ہے ہر بندے کے لیے کہ تبھی 11ویں ہوگی جب آپ توشہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں جس پہ کچھ نہ ہو، 5 روپے جیب میں پڑے ہوں، 11ویں کا دن آ جائے کچھ نہ بانٹنا تو کم سے کم ایک بسکٹ کا پیکٹ بانٹ دینا اور کہنا بغداد والے یہی میری حیثیت تھی، لے میں بانٹ رہا ہوں۔
قسم کھا کے کہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے 20 بھگونے بھی اتنے اچھے نہ لگیں جتنا تیرا 10 روپے کا بسکٹ بغداد والے کو اچھا لگ جائے گا. کریں گے انشاءاللہ سارے 11ویں، سارے پھر 11ویں کیجئے گا بغداد والے کی، اور اللہ توفیق دے تو ہر 11 کو ہر مہینے کی 11 کیا کریں، ہر مہینے کی 11 کو کیا کریں. فرمایا گیا جو 11ویں کرے گا وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا، جو 11ویں کرے گا وہ کبھی ذلیل ہو کے نہیں مرے گا. اور میرا بڑا پیر تو کہتا ہے میں نے رضوان جنت سے پوچھا ہوا ہے کہ جنت میں کون جانا ہے؟ کہا سارے قادری جنت میں جانے ہیں. کہتے ہیں کہ میری دوزخ سے دروغہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا کوئی قادری بھی اندر آنا ہے؟ کہا مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ میں کسی قادری کو اندر ڈالوں. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، قادری پاپ کرے، قادری گناہ کرے پھر بھی وہ جنتی ہے. میں نے کہا تجھے نہیں پتا میرے پر بغداد والے پیر نے 12 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا گئے ایک رات میں، 12 برس تک یہ عمل بغداد والے کا رہا گئے. کہا جب 12 برس ہو گئے تو آواز آئی عبدالقادر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا مالک جو مجھے چاہیے وہ تجھے پتا ہے. کہا بتانا چاہتا کیا ہے؟ کہا مالک جو میں چاہتا ہوں وہ تو جانتا ہے. کہا عبدالقادر تیرے منہ سے سننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مالک پھر ایک سودا کر لے. کہا کون سا؟ کہا سودا کر کے جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا. وعدہ کرے کہ جو قادری ہوگا وہ زور سے وہ عرض کرتے مالک پھر وعدہ کر کہ ہر قادری جنتی ہوگا. آواز آئی عبدالقادر وعدہ رہا جو قادری ہوگا اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں کر دیں گے، ہے نا؟ تو پھر میرا امام کہتا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا؟ کھانا کھلائیں گے بھوکوں کو انشاءاللہ، ایک دوسرے کے کام آئیں گے انشاءاللہ، رزق کی بے حرمتی نہیں کریں گے انشاءاللہ، بد مذہبوں بد عقیدوں سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ. جو بچیں گے وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. جن کی خالہ وہابیوں میں ہو وہ ہاتھ نیچے کر لے، اور جس کی نہ ہو وہی بولے انشاءاللہ. بھائی کئی لوگوں کی رشتہ داری ہے، سنیں اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب نہیں. حوض کوثر کا جام کون بانٹے گا؟ حضور بانٹیں گے. جس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے جام کوثر لینے کے لیے بڑھانا گئے اس ہاتھ میں وہابی کا ہاتھ نہیں آنا چاہیے. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی، میں وقت ہوتا تو پھر ایسا آپریشن کر کے جاتا کہ 7 نسلوں تک کوئی وہابی ہونے کی سوچتا بھی نہیں، لیکن وقت کم تھا. انشاءاللہ پھر آؤں گا نا تو پھر عقیدے پہ بات کروں گا. ہاتھ نہ اٹھاؤ، ایم پی جانا ہے. کہاں 550 کلومیٹر جا کے کل تقریر کرنی ہے مجھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ محبتیں تھی ہمارے بھائیوں کی. ہمارے وہ چچا کہنے لگے تم نہ آتے تو جلسہ ہی نہ ہوتا. میں نے کہا آتا کیسے نہیں، بغداد والے نے جو بلا رکھا ہے میرے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ 11ویں کا دن تھا، یہ ہونا تھا تو یہ لنگر ہونا تھا. اور میں ہوں یا نہ ہوں، رہوں یا نہ رہوں، بغداد والے کی 11ویں تو قیامت تک ہوتی رہے گی، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی. وہابیوں سے بچیں گے انشاءاللہ، ان سے مسافہ، ان کے دعوت، اپنے گھر دعوت. ایک سے کہہ رہا وہابیوں کی لڑکی لینے میں کیا حرج جا رہا، دینے میں ہی تو ہے. ہاں سنی بنا لیں گے. سنوے گدھے جو یہ سوچتا ہے کہ لڑکی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دینے میں حرج ہے. دیتے ہو تو ایک جاتی ہے، لیتے ہو تو پورا گھر چلا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے جی. نہ ان کی بیٹی لینی ہے نہ ان کو بیٹی دینی ہے. اس لیے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. سارے بولیں وہ ہمارا، وہ ہمارا. میرا پیر سرکار مفتی اعظم انہوں نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی یہ نکلے بلا مدینے سے. اور میرے بڑے امام نے کہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ان سے رشتہ ناتا بالکل نہیں. ایک موٹی سی بات بتا دوں، انہوں نے نبی کی فاطمہ زہرا کی قبر پہ رولر اور بلڈوزر ڈٹ کے چلائے. کوئی ہماری بیٹی کی قبر کھود دے پوری زندگی شکل نہیں دیکھیں گے. انہوں نے تو خاتون جنت کی قبر پہ بلڈوزر چلایا. جو نبی کی بیٹی کا نہیں ہو سکتا وہ تیری میری بیٹی کا کیا ہو سکتا ہے؟
ہم ان کتوں کو کبھی اپنا داماد وعدہ کرو، داماد کبھی ان کے داماد کوارے مر جائیں گے، وہابیوں سے لڑکیاں نہیں لائیں گے، حضور کے لیے رڑوے مر کے تو دیکھو، مرنے کی دیر ہے، اللہ جنت میں حوروں سے نکاح کرائے گا، ان کے لیے کچھ کر کے تو دیکھو۔ وہابیوں میں دعوت، بولو بھائی جسے کھانی ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، پھر وعدہ کرے دعوت نہیں کھانی، کوئی کہے گا یار میری پھوپا، میری خالہ، میرا ممو، یہ وہ، چھوڑ دو چھوڑ دو، سیدھی سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بدعقیدہ ہو جائے تو چاہے وہ تمہارا سگا بھائی باپ کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس کو ایسے اپنے آپ سے نکال کے پھینک دو جیسے کہ بال آٹے سے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے یا مکھی دودھ سے نکال کے پھینک دی جاتی ہے۔ سمجھ کے میری بات، بالکل تعلق ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ شکر ہے امام احمد رضا ہمارے حصے میں آئے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت۔ ادھر والی ٹناٹن سننی لگ رہے ہیں بھائی، ہاں مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے نا، جتنے لوگ ہیں نا وہ پڑھیں میرے ساتھ۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت، سیدی اعلیٰ حضرت۔ آج پوری قادری محفل لگ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ایک آدھک جو مزبزب بیٹھا ہو یا تھوڑا بہت سوڑے کلی بیٹھا ہو، اللہ اس کا عقیدہ درست کر دے۔ ہے جی، کوئی جنت میں گیا تو ہمارے حصے کی تھوڑی کٹ جائے گی، جہنم میں گیا تو کوئی ہمارے باپ کا کچھ بگاڑے گا نہیں۔ ہے جی، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضور کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حکم ہے، اور ہم ایسا مانتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے پناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے پڑھ لیجئے لا